ایمان والوں، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اب یہاں پہ سگنیفیکنس دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقدموا، پہل مت کرو۔ کس پر؟ اس آیت کا شان نزول میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ کسی نے آقا علیہ السلام سے پہلے روزہ کھول لیا، علیہ السلام، یہ دونوں چیزیں اگر پہلے ہوں مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں رہی۔ جس نے پہلے کیا اس نے بھی اللہ کے لیے کیا، جس نے بعد میں کیا اس نے بھی اللہ ہی کے لیے کیا۔ صحیح؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب پہل ہوئی ہے حضور پر، اللہ کو چاہیے تو فرما دیتا کہ میرے محبوب پر پہل نہ کرو، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر، مطلب مجھ خدا پہ پہل نہ کرو اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ مصطفیٰ پر پہل، خدا پر پہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کتنی چھوٹی بات بظاہر ہے، لیکن یہ ایمانیات کے اعتبار سے سب سے بڑی بات ہے۔ فرمایا لا ترفعوا، اے ایمان والو، اور یہاں پہ بھی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام سے آواز بلند نہیں کرنی۔ The frequency of your sound shouldn't ever be equal to the frequency of the sound of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ And the second thing، اس طرح بلند آواز سے بھی بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ مطلب یہ آج بھی حکم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو you have to be very careful۔ آج بھی اگر آپ بات کریں تو یوں چلتے پھرتے نا حضور۔ اب ہمارے یہاں پرابلم کیا، ہم ایسے آقا علیہ السلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کہہ رہا، ایسے نہ بات کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ یہ کتنا بڑا، اور مومنین کو ہوگا کہ جب آقا علیہ، اور اس کی سگنیفیکنس آپ نے ورتو سیزن دیکھا ہے تو آپ دیکھتے ہو، مطلب ہر بندہ جو اس کی 30-40 ایپیسوڈ دیکھتا ہے کہتا ہے یار جب حضور کا نام لیتے خود ہی ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سگنیفیکنس ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ پتہ لگے کہ پہلے بات کسی کی ہو رہی تھی، اب بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بات ہو تو ہر چیز میں، ہر بات میں ایکسیپشن ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں کرنا جیسے تم نارمل کرتے ہو، you shouldn't be normal, you should have to be exceptional۔ تو آگے فرمایا اور اگر تم نے صرف ایسا کر دیا کہ تم نے حضور علیہ السلام سے ویسے ہی بات کر لی جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، یا تمہاری آواز آقا علیہ السلام کی آواز کے برابر ہو گئی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں لگے گا that you have lost۔ تو ایمان کی حفاظت کی ضمانت کی سب سے پہلی چیز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کے دنیاوی دینی معاملات نہیں ہیں۔ سب سے پرائر چیز جو اللہ نے رکھی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ اور قبلہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی بقا نہیں ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں، یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اور قبلہ بڑے خوبصورت ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بونس ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ انکریمنٹ ہے۔ کمائی وہی ہوتی ہے، مطلب اگر آپ نے بزنس کیا 100 روپیہ لگایا تو آپ کو 150 ملے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہو گے مجھے 150 روپے کا پروفٹ ہوا۔ آپ کیا کہو گے مجھے 50 روپے کا پروفٹ ہوا۔ کیوں؟ آئے تو آپ کے ہاتھ میں 150 ہے، آپ کہیں گے 100 تو اوریجنل انویسٹمنٹ تھی، وہ تو اصل تھا۔ تو قبلہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ ادب اصل ہے، اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔
پھر آگے اب وہ بات آ رہی ہے کہ میں ٹاپک پہ کر رہا ہوں تقویٰ کیا ہے. اب یہ والی آیت سنیں. ہائے ہائے جو آوازوں کو بلند کر دیتے ہیں وہ بھی برباد، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھ لیا وہ بھی برباد، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپشن نہیں دی. اب جس طرح واصف علی واصف اس کو ایک اور ڈائمنشن میں دیتے ہیں کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، وہ بھی برباد. بچہ کون؟ اب یہ آیت سنیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. یار یہ آج یاد کر کے آنا، میں نہیں دونوں صرف یہی ہے اپنی سی جس نے لے لیا وہ لے لیا. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے باعث اپنی آواز رکھتے ہیں، اپنی آوازوں سے کیا تھا ہدل للمتقین. اور میں نے آپ سے کہا تقویٰ دل کی کیفیت ہے. ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اس میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا. آگے اللہ کے الفاظ سنیں. فرمایا وہ لوگ، اولئک الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے، ڈرتے رہتے ہیں. یہ اگلی بات بہت بڑی. اللہ آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اللہ پاک اور آقا علیہ السلام خیریت رکھیں. جب آپ جاؤ گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اس آیت کی صحیح آج بھی لکھا ہوگا کہ وہ وہیں پہ جاریوں کے سامنے کھڑے ہو کے سمجھ آتی ہے، لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جنہوں نے صرف ادب کیا ہے حضور کا حد درجہ ادب. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو میں نے تقویٰ عطا کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت پائیں گے. کون؟ دیکھو کتنی بڑی بات آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تقویٰ ہے نماز پڑھنا، نو ڈاؤٹ یہ تقویٰ کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے. ایسا نہیں ہے اللہ کہ مجھے ادب مل گیا اور میرے واسطے نماز ہی نہیں ہے. لیکن میں صرف اس ٹائم پہ کیونکہ میلاد کی محفل ہے، میرا فوکس صرف تعلق بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ قرآن کے شروع میں کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، اور تقویٰ والا کوئی ایٹریبیوٹ اللہ نے تقویٰ کے ساتھ نہیں جوڑا. اللہ نے صرف ایک ایٹریبیوٹ تقویٰ کے ساتھ جوڑا ہے، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں، اب اس کا میں ایگزیکٹ ترجمہ کروں، جن کے دلوں کو میں نے تقویٰ کے لیے چن لیا. مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر کسی کو تقویٰ عطا نہیں کرتا. اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ہدی للمتقین کو ساتھ لے کے چلنا. اللہ ہر کسی کو تقویٰ عطا نہیں کرتا تو ہدایت تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. تقویٰ اسی کو ملے گا جو ادب مصطفیٰ سے جس کا دل سرشار ہوگا، تو ہدایت بھی اسی کو ملے گی جو مصطفیٰ پہ سب کچھ قربان کرے گا اور مصطفیٰ کے سامنے جھک جائے گا. قربان جہاں دل ہو وہاں قیمت سر کیا. یہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آگے کتنا پیاری بات ہے. اگلے الفاظ میں جنہوں نے یہ کر لیا وہ ہیں کون؟ متقین. اور اس کا میں دوبارہ ایکسپلین نہیں کر رہا. اب اگلے لفظ سنتے جاؤ. اب اللہ کہہ رہا ہے لہم، انہی کے لیے کیا؟ مغفرت. انہی کے لیے میری مغفرت ہے. اجر، میرا اجر. اور اگلی بات اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تھوڑا بہت
فرمایا اجر عظیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میری مغفرت ہے اور میرے پاس اجر عظیم ہے۔ اب عظیم مجھے نہیں لگتا، یہ ابھی ایک دم دل میں بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم ہے، تو جن کے دلوں میں ادب مصطفیٰ ہوگا اس کی جزا اور اس کا اجر کم سے کم خدا ہوگا، کم سے کم خود اللہ ہوگا، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے اللہم اغفر۔ پہلی چیز تو یہ تم حضور کے پاس آگے، اب آپ دیکھو یہ وہی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تم حضور کے پاس جاءُوكَ، یہ زندگی میں کبھی نہیں بھولنا، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، ہوتی ہے، ہوگی، ظلموا پر ظلم کر لیتے ہو، تو پہلی چیز اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے جاءوکا ہے، بھاگ کے حضور کے پاس آ جاؤ، حضور ہی مغفرت کی ضمانت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی رحمت کا واحد واسطہ، وسیلہ اور اللہ کی رحمت تک لے جانے کا آخری ذریعہ ہے۔ He is the only means of the mercy of Almighty Allah۔ تو یہاں پہ بھی اللہ فرما رہا ہے اسے معاف کر دوں گا، اور وہاں پہ فرما رہا ہے لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو بیٹا اس بات کو سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے میں تواب ہوں، میں رحیم ہوں، میں اجر عظیم ہوں، میں مغفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں، یہ ساری اللہ کی صفات کیوں آ رہی ہیں؟ آپ اگر اس کو یوں سمجھو نا کہ اس کے میں رحیم ہوں، میں تواب ہوں، میں عظیم ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں، درمیان میں کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کچھ لنکڈ ہے صرف ایک ہستی سے جس کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں۔ میری مغفرت، میری رحمت، میرا تواب ہونا، میرا اجر عظیم دینا۔ تو ایک چیز دوسری یاد رکھو کہ دنیاوی حالات، فزیکل حالات، آپ کی روزمرہ کی لائف، آپ کی عبادات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ اللہ کی رحمت، مغفرت، اجر عظیم، توابیت کی شورٹی نہیں ہے۔ اللہ کا آپ پہ رحم ہے کہ نہیں، وہ اس سے نہیں پتہ لگے گا مہینہ کتنا کماتے ہو یا آپ کی ڈیلی کی صحت کتنی ہے، یہ پتہ صرف ایسے لگے گا کہ آپ کے دل میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی آپ پہ کتنی رحمت ہے۔ اور یہ جتنا جو کرتا جائے گا، یہ قبلہ والی بات ہے کہ ہر آیت ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہے، یہ بھی اللہ ہی کی شان ہے، یہ ایسی پیاری بلند و بالا کتاب ہے، جو پڑھے گا اسے اپنا مفہوم سمجھ جائے۔ اور میں بڑا کوئی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ کوئی تیاری نہیں کی تھی، میں نے صرف سوچا کہ ہدی للمتقین کو اس سے ریلیٹ کرنا، اور یہ بھی رات ہو اور خود نہیں پڑھا، اس سر کے ساتھ سیشن سر بتا رہے تھے تو ذہن میں آیا، یہ ابھی پڑھتے پڑھتے آیت آئی۔ اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس محفل کا میرے اوپر احسان یہ ہے کہ اس نے میرے اپنے دل کی حالت کی، میں آتا ہمیشہ صرف یہ سوچ کے تھا کہ میں حضور کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک دفعہ یہ کیفیت مطلب جب نازل ہو جاتی ہے تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میری محفل ہو گئی، آگے اللہ کے طرف جانے اور اس کے رسول کے طرف جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت کبھی نہ بولا، اور ہو سکے تو صرف ایسے اس کو فیل نہ کرنا، گھر جا کے قرآن پڑھنا، سورہ حجرات 26ویں سپارے کی 3rd لاسٹ سورت ہے، یہ خود آیا 3 دفعہ میرے کہنے پہ ہو سکے تو ترجمہ سامنے رکھ لینا، ایپ میں بھی ایپ سے ہی دیکھ رہا ہوں، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینا، 360 کر لو، اسلام بند کر لو، اور میری اگر پوری مان لو تو قبلہ کا ترجمہ سامنے رکھنا، کیونکہ یہ ادب کے کسی کو بیٹا نہیں سمجھ آتا۔ اللہ اگر آتے ہوتے تو اللہ اتنی جگہ یا ایھا الناس کہتا ہے، کہہ دیتا یا ایھا الناس، اور ایک جگہ پہ اللہ پہلے بارے میں بھی فرماتے ہیں لا تقولوا راعنا، ان کو راعی نہ کہہ کے، مطلب آپ دیکھو نماز میں کتنے فرض ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے، روزہ کس طرح سے سارا دن گزارنا ہے، حج کے کتنے ارکان ہیں، اللہ کو چاہیے تو یہ تھا، یہ سب کچھ ایکسپلین کرتا ہے، وہ یہ سارا کچھ ایکسپلین کر رہا ہے حضور کے گھر کے باہر حضور کو کیسے بلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھنا کیسے ہے مصطفیٰ کے پاس،
جیسے 18ویں پارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرا نبی تو بڑی ہے والا ہے، تم اگر بیٹھے ہو تو انہوں نے تو کہہ رہے نہیں اٹھ جاؤ، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں جب تم مصطفیٰ کے گھر جاؤ خود اٹھ جائے گا، کھانا کھاؤ تھوڑی دیر بیٹھو اٹھ جاؤ، اس نے آرام کرنا تھا۔ ابھی بھی کسی کو نہ سمجھ آتا تو کیا کر سکتا ہے کہ فجر کی سنتیں کتنی ہیں؟ قرآن میں تو نہیں، تو قرآن کافی نہیں ہے، مصطفیٰ کافی ہے ہدایت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن والا کافی ہے، سنت نہیں سنت والا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سمجھ لیجیے ادھر اللہ ایکسپلین کر رہے کہ حضور ایسے دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے دیکھ رہے تھے، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ قبلہ نے جو سکھایا اور قبلہ جو بتاتے ہیں، اینڈ آئی کین بی رانگ، میں کوئی حجت تو ہوں نہیں، میرے سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ صرف مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے ہم پہ کرم ہوتے ہیں یہ چینل اللہ نے بنا دیا، جس پہ ابھی ہم آتے ہوئے کالج میں پڑھتے ہیں نا، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی۔ اب حضور جس کو دیکھتے ہیں اللہ کہتا ہے وہ محبوب آپ چھوڑ کرے، انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں، I am the only one who distributes، I am the only one، انما انا قاسم، انما بھی فرمایا پھر انا بھی فرمایا، انا بھی فرمایا، واللہ معطی، اور ایک روایت میں یعطی، وہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں کچھ بھی ملا تو وہ حضور تم سے ملا، جو ملا تم پہ کروڑوں کروڑ، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، آپ ہیں میں آپ پر فدا، آپ پہ کروڑوں کروڑ، خلق کے حاکم ہو تو، رزق کے قاسم ہو تو، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں کروڑ۔ اب یہ جو میں ہمیں لگتا ہے کہ صرف فائنینس ہے، ڈگری ہے، آپ کی منتھلی تنخواہ ہے، نہیں، تم سے ملا جو ملا، تم سے ملا اللہ ملا، تم سے ملا قرآن ملا، تم سے ملا علی ملا، تم سے ملا سیدہ ملی، تم سے ملے پنجتن ملے، آپ سے ملے سب کچھ حضور آپ سے ملا۔ یہ بہت چھوٹی چیز ہے جس کو ہم نے اپنی پرائرٹی میں سب سے بڑا کر رکھا۔ اور ایک اور بات، مطلب میرا خیال ہے آپ دونوں بھی سیکنڈ کرو گے میری بات میں، ماشاءاللہ آپ بھی پریکٹیکل فیز میں ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے ہو گے، آپ کو بھی انشاءاللہ جلدی آج ہو گیا۔ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، آئی کین بی رانگ، یہ رسک جو ہے نا بیٹا، وہ آپ کی ڈگری، آپ کے اسکل، آپ کی ایفرٹ سے بہت زیادہ آپ کے والدین کی دعاؤں اور آپ کی اپنی دل کی نیک نیتی پر منحصر ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا وہ دادا صاحب کے پاس ایک اللہ والے ملے تھے، وہ ان کا جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ کہتے ہیں ایسا ہم ننگے پاؤں جیسی آئے تھے، اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ ہمیشہ سہری افطاری ایسی پتہ لگ جائے نا رابعہ نا وہ سہری میں کروں گا، اب ماشاء اللہ صاحب بھی کوئی، وہ کہتے ہیں بیٹا جن لوگوں نے علم کے لیے مشقت اٹھائی ہوئی ہے ان کو رزق کے لیے مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، اور علم کی مشقت صرف وہیں چلے جانا نہیں ہوتا، علم کے لیے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، انگلش اردو والا۔ جس نے بھی کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شاید امی کہتی ہیں، امی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ تم نے علم کے لیے ایفرٹ کی ہوئی ہے، تو آج اللہ کا شکر ہے، میں ہمیشہ یہ چیز ہی رہا ہوں کہ جنہیں پیار نہ ملتا ہے، میں تو شکر ہی نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ یاد رکھو، آپ کے معاملات جب دنیا کے خراب ہوں تو دنیاوی اسپیکٹ کی طرف بھی جاؤ، آبویسلی لاؤ سر لو یا آپ ڈگری چھوڑ دو، یہ سب ایفرٹس کرو، لیکن ایک چیز پہلے رکھو کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کے پاس آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دل کا خود ہی محاسبہ کرو۔ آپ آزما کے دیکھ لینا، کوئی ڈاکٹر جاوید کا بڑا پیارا جملہ ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فیئر رہیں، آپ کے تمام افیئر صحیح رہیں، یہ آزما کے دیکھ لو۔ آپ کا جب بھی کچھ رک رہا ہے نا، ہم ماننے ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کل تو نماز شروع کرو۔ اچھا اب آپ لوگ جو آپ کا صرف نماز روزے سے کام نہیں چل سکتا، آپ کو حضور کی یاد میں رہنا پڑے گا، ورنہ یا مجھے گولی مار دو، جو مرضی کرو، جو نہیں ہوگا جب تک ہر لمحہ حضور کی یاد میں نہیں رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اتنے سالوں کی ایفرٹ کو ٹھٹا مار کے جاؤ گے، جاؤ لے لو جہاں سے کیا ملتا ہے۔ تو محسن اب جس نے احسان بھی صرف حضور کے لیے کیا اور وہ احسان میں مان بھی صرف مصطفیٰ کرا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا دل، جان، کان، ایمان سارا کچھ گواہی دے کہ یہ صحیح بات ہے، اور آپ اس پہ عمل نہ کرو تو معاملات رک جائیں گے۔ تو میں تقویٰ جس کو نصیب ہو جاتا ہے
तफसीलात में, तो हुजूर का जिक्र हमारे लिए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत देखिए, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, बेशक जो लोग आपके हुजरों के बाहर से आपको पुकारते हैं। अब इस बात को समझो, हुजरा ऐसा होता था जैसे ये पर्दा है, जी यहाँ खड़े हैं, लकड़ी का दरवाज़ा तो था नहीं, और कह देते थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या बुखारी शरीफ की एक रिवायत है ना कि ये हुदैबिया वाले टाइम पे जब वो खड़े थे तो काफिर आए, 3 ग्रोह आए थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, काउंसिल आए, मतलब 3 तरह के लोग आए थे, ग्रुप्स के नाम लिया, लफ्ज़ नहीं आता, खैर कि मुज़ाकरात हो जाए। उनमें से एक आया और उसने आके कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक सहाबी पीछे खड़े थे, उनके हाथ में ना वो थी तीर, कमान। उन्होंने कमान उसके सीने में यूं मारी और कहा, तुम तो या रसूल अल्लाह नहीं कह सकता। सहाबा का तो इश्क से भरा पड़ा था ना, ये भी नहीं थे बर्दाश्त करते कि हुजूर को कोई हमारे सामने नाम से बुलाए। क्यों? वो ये जानते थे, ये तकवा उनके दिलों में था कि हुजूर की हर बात एक्सेप्शनल है। मखलूक में जिसकी हर ही बात एक्सेप्शनल है वही तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब देखो अल्लाह कह रहा है कि जो लोग जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे के बाहर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दे देते हैं, पहले वो दिल की कैफियत। ठीक, अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था कि आपका दिल ठीक रहेगा तो अकल खुद ही ठीक चलेगी। हम कहते नहीं जी साਡਾ दिल जड़ा ना अकल के ताबे होना चाहिए, नहीं। पहले अल्लाह ने दिल की बात की है, अब अगला लफ्ज़ सुनो क्या किया। सिर्फ ये किया, पर्दे के बाहर से आवाज़ दी। अल्लाह कह रहा है अक्सरुहुम ला याक़िलून, इनमें से अक्सर तो वो हैं जो अकल ही नहीं रखते। बेअकला कौन है? हम कहते हैं बड़ा अच्छा मजा है वो ओनों किधरे गरीब ना आँख में ना कोडे जेड ना कोई अमीर, जिसकी आंखों से हुजूर की मोहब्बत में आंसू निकलते हैं। एग्जैक्ट शेर कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान से पहले बात है, ओनों किधरे गरीब ना आँख में कोडे जेड ना कोई अमीर हो गए। दिल और अकल, अल्लाह कह रहा है कि उनको अकल नहीं है। तो बेअकला को जाहिर कौन है? जिसको ये नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना कैसे है। अक्लमंद वो है जिसको पता है कि हुजूर को बुलाना कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अल्लाह की डेफिनेशन है, सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात तो अल्लाह की है। बेशक जो लोग आपको हुजूरे के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर वो हैं जो बेअक्ले ला याक़िलून, समझ ही नहीं है, पागल है। अल्लाह कह रहे हैं पागल है। हम किसी को कहते हैं पागल है, यार पता नहीं। अल्लाह कह रहे हैं और छड़ दो, कहते पागल है। क्यों? ये जानते नहीं है आपको कैसे बुलाना है। जो ये नहीं जानता कि आपको बुलाना कैसे, वो पागल है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और सब अक्लमंद हो, एटलीस्ट आपको इतना पता कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल को बुलाना कैसे है। अच्छा, अब आगे अब इसको फिर वही चीज़ें में रखो। ये अल्लाह ये नहीं बता रहा पहली रकत में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है, फिर खलो जाना, जलसा करना, कौमा करना, जलसा को बोलता नहीं, बस वो बोलते हैं खड़े होना है, मतलब डिटेल बताता ना। अब अगली कितनी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो अल्लाह इतने कंसर्न के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। फरमाया ऐसा ना करते जैसा उन्होंने किया, मतलब बाहर से ना पुकारते, वो क्या करते वलो सबर, अगर वो सबर करते हत्ता यहाँ तक कि तखरुजा इलैहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही निकल आते हैं। मतलब कि इस डर नहीं रहता कि कहीं मेरी आवाज़ ऊंची ना हो जाए, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में सबर करते रहते हैं। अब ये एक तो सहाबा के लिए हुक्म था, हमारे लिए इसमें क्या हुक्म है कि आप आका अलैहिस्सलाम की याद में ज़िंदगी गुजारो। कोशिश करो, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए कि हमारे उसूल को याद, हमारा तो नहीं अदा करें, लेकिन मैं आने से पहले भी बता रहा था घर वालों को कि वो महफिल पर जो पिछले साल जिसमें शहरी और हारिस का कह रहा था कि मैं और बोल तो सरगोदा जा रहे थे तो शहरी और हारिस का कलाम आया, तो मैंने एक ऐसे हाथ खींच के कहा कि शहरी को भी बुला लेंगे, हारिस को भी बुला लेंगे। एक दुबई बैठा था, एक ऑस्ट्रेलिया बैठा,
مجھے کہتا ہے پاسا میں نہیں ایسی پیسے کوئی بات ہے حارث اور شہری یہ ریکارڈ کر کے انہیں بھیجنا بغیر بے شرم ہے ان کو پتہ نہیں ابھی بھی ایک دفعہ ایسے ہی کرنا ہے تو دونوں نے ادھر آ کے بیٹھنا وہ سانو نعت ہی نہیں سنا میں کہ نہیں دل بن گیا نعت سننی ہے تم سے سننی حارث کا شہری کا آنا تو چلو نا ٹکٹ سستی ہے حارث بیچارہ تو جا کے پیسے دینا رہا ہمیں کہ ڈبل جاب کی ہوگی اور اس کو خود کہتا ہے کہ قسم والی بات ہے کہ میں تو پورے سال کے لیے نہ کر چکا تھا مجھے نہیں اور اس کو میں نے دونوں کو نہیں کہا کہ تم دونوں نے آنا یہ تو میری اور ملک کی گاڑی کی بات ہے بابو ایسے ہی کیا نا میں آ جائیں گے دونوں آ جائیں گے تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ میری زندگی کی سب سے ایکسیپشنل ہر محفل ایکسیپشنل ہوتی ہے لیکن میں خود بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ جس وقت میں اتر کے کوشے میں گیا تھا تو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ بس مجھے یہ پتا لگ گیا تھا کہ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں اور یہ بھی ربیع الاول کی محفل ابھی آتے ہوئے تیاری کرو اگلے ربیع الاول سے پہلے آپ دونوں میں سے کوئی جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کیسے لیکن یہ اب ایک دستور بن گیا ربیع الاول سے ربیع الاول میں کوئی نیا ضرور جائے گا میں نے تو جانا ہے انشاءاللہ اللہ خیریت رکھے ہو سکتا ہم تینوں اکٹھے پلان ہم لیکن ہم وہ ہیں جو الحمدللہ دیکھا ہے سر تسی چھوڑو انہوں اگلا ایک سنگر کے پیسے نہیں رکھتے ہیں بس یہ کرو یا میں نے کہہ دیا اس ربیع الاول میں آپ مطلب دو سے مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ربیع الاول سے پہلے اب وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے کچھ ہی گواہی دیو پچھلے سال تو پلان سی میں نے کہا اللہ معاف کرے میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ ایک شوق ہے کہ جو مجھے ملا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے میرا آپ سے پیار کیسا میرا یہی دل کرتا ہے آپ سب کچھ سے بہت زیادہ مجھے بڑی خوشی ہوگی جب آپ حضور کے سامنے جاؤ گے تو حضور کے دل میں شاید یہ بات آئے گی اس کے یہاں آنے کی کہیں نہ کہیں وجہ وہ فلاں امتی ہے جیسے میں جب صوفی صاحب کی فرسٹ ٹائم آپ سب کو لے کے گیا تھا ایک دفعہ ہم 2-3 گاڑیوں میں گئے تھے تو آپ سب کہہ رہے تھے آپ آگے ہو میں کہہ رہا تھا میں پیچھے ہی تو میں نے آپ سب کو آگے دکھا کے یہی صوفی صاحب کو کہا تھا کہ حضور ہماری کمائی تو یہ ہے کہ ان کو جتنا آپ کے بارے میں بتا سکتے تھے بتا دیا تو بات لمبی ہو گئی لیکن میں بتانے سے نہیں رہوں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہ کرتے رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیتے رہیں لیکن یہ نہ کریں کہ ہم حضور کو یہ کہتے رہیں کہ ہم سے ابھی ملیں یہ قبلہ فرماتے ہیں مطلب ایک ٹائم تھا یہ مجھے یہ آیات دیکھی کہ قبلہ کی بات یاد آئی کہ حتیٰ تخرج الیہ ولو اللہ صبر کرو لیکن انتظار میں رہو کہ مصطفیٰ کبھی بھی باہر نہ سکتا صدیق ابو بکر تمہیں کیسے پتا میں آ رہا ہوں بیٹا زندگی خدا کے لیے ایسا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا تیار رہو ہم تمہارے گھر آئیں گے ہم تمہارے گھر آئیں گے حتیٰ تخرج الیہم یہاں تک کہ حضور کی عادت ہے اور انشاءاللہ آپ سب جاؤ گے بھی خدا بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر لہم آگے اللہ کہہ رہا ہے جو صبر کرنے تھے کہ حضور خود آئیں گے حضور بہتر جانتے ہیں کس کو کب کیا کیسے کہاں لینا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا کیا مصطفیٰ کی یاد میں رہنا مصطفیٰ کے انتظار میں رہنا وہی آپ کو جو میں سنا دوں 5000 دفعہ درود پڑھو تمہیں زیارت ہو جائے گی تو آقا نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا تھا تمہارا رتبہ میری تڑپ کی وجہ سے بڑھتا رہے میں تمہاری خیر چاہتا تھا تو اگر آقا علیہ السلام سامنے نہیں آ رہے تو یہ بھی ان کا کرم ہے یہ بھی ان کا احسان ہے یہ بھی ان کی رحمت ہے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ لوگ یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف تشریف لے آتے ہیں حضور نے لانا حضور ہمارے اتنا پیار کرتے ہیں آقا نے تو آ نہیں لانا اب ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تو بعض دفعہ مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ قبر میں ہی جا کے ہو سکتا ہے شاید پہلے کبھی ہو جائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا جو ادب میں صبر کرتے رہتے اور حضور سے حضور کو بھی نہ مانگتے ہائے ہائے اتنا ادب حضور جانتے ہیں کافی ہے بس یار یہ تھوڑا بہت میں جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اٹ از اینف فار می اب یہ بار بار کسی سے سند نہیں فلاں کہے فلاں کو مجھے کسی سے سند نہیں چاہیے میرا دل مجھے بتا رہا ہے کہ حضور مجھے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضور تو ہمیں 14 سال پہلے، اس سے بھی بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ احسان مصطفیٰ کا یہ ہے کہ اب ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ پتا کہ اب ہمیں بھی پتا ہے کہ سارا نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے، ایٹ لیسٹ اتنا پتا ہے کہ دنیا تے آیا نہیں کوری تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال۔ ہمیں اتنا پتا کہ ان جیسا، ان کے بچوں جیسا، ان کے ماں باپ جیسا، ان کے صحاب جیسا، ان کے نالین جیسا، ان کے مدینے جیسا، ان کے مکے جیسا، ان کے کعبے جیسا، جو ان کے ساتھ ہے نا اس جیسا کچھ نہیں۔ یہ یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانی تو محمد کے گدا کرتے ہیں۔ اب میں بات مجھے خود بڑا مزہ آ رہا ہے، میں اللہ کرے قرآن اس لیے میں کہتا ہوں کھول کے کبھی بیٹھو تو صحیح، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، یہ ریکارڈ بھی ہے، کوئی طرح باتیں زیادہ پتہ چلی گئی کہ کوئی تیاری نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے مجھے پتا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں۔ اور اگلا لفظ وہی بات واللہ، اگر وہ لوگ صبر کرتے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں صبر کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے کہ وہ انتظار مصطفیٰ میں رہتے ہیں، وہ یاد میں رہتے ہیں، جو باسی بری واسط کہتے ہیں کہ ادب کا نام درود ہے، فیض ہے، اور ان کی یاد میں رہنا درود ہے، جو ایسے درود و سلام پڑھتے رہتے کہ ان کی ہی یاد میں رہتے، تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پھر فرما رہا ہے واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ ان کے لیے بہت غفور ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہی میں کہا کہ اعزاز کو آج تک شیخ والی بات سے کم فوکس پہلے یاد ہے میرا انتقام کا، پہلے انتقام کا وزیار میں صحیح سمجھا دیا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھنا اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی برکت، اللہ کی تقابیت، رحیمیت، مغفرت، ہر اللہ کی نعمت یہ ایک ہی رحمت کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو ان تک آئے گا وہ اس کو ہی یہ سب کچھ ملے گا، اور جس کو نہیں جو ان تک نہیں آئے گا اسے نہیں ملے گا۔ میں سوچا کچھ اور تھا، لیکن آیت پڑھ پڑھ کے میرے ذہن میں کوئی دل میں کوئی اور ہی مفہوم نازل ہوئی تھا، اس لیے آدم سے کو جرات ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ نصیب والے یہ باتیں مجھے نہیں تھی پتہ، تو کہ انہوں نے یہ سوچ کے چھوڑ دی کہ وہی باتیں ہوں گی، یہ نصیب کی باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ٹوٹل مضمون ایمان والوں کی طرف ہے۔ پھر ان جاءکم فاسق بنبأ، تحقیقات، ابھی تک سارا مضمون پیچھے کیا چل رہا ہے؟ رحمت، کرم، تقویٰ اس کے پاس ہے جس کو ادب مصطفیٰ کا پتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق لائے، ابھی فاسق کون ہے؟ جس کو ادب مصطفیٰ کا نہیں پتہ۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص کوئی خبر لائے جس کو ادب مصطفیٰ کا نہیں پتہ، اس کو اچھی طرح چیک کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی لا علمی کی وجہ سے، علم والا وہی ہے، ادب والا وہی ہے، عقل والا وہی ہے، دل والا وہی ہے جس کو حضور علیہ السلام کا پتہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب یہ ویسے ہم حدیث کی سند پہ کیا ہے پیپروں میں لکھتے ہیں اتنے سال، یہ مجھے بھی نہیں تھا پتا۔ فاسق تو وہی ہوا نا یار جس کو حضور کا نہیں پتا، اور اللہ نے قرآن میں اس کے لیے فاسقوں بنبأ، کوئی خبر لائے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا، تمہارے اوپر مصیبت نہ آ جائے، بجہالۃ، کسی قوم کی جہالت کی وجہ سے۔ جاہل کون ہے؟ جس کو حضور کا نہیں پتا، اور تم کسی کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف، اس خبر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچا بیٹھا۔ جس کے دل میں ادب نہیں ہے آزما کے دیکھ لو آپ، اگر اس سے کوئی خبر لو گے آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بھلائی نہیں مل سکتی۔ اچھی بات بھی وہاں سے لو جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ ہمارے فیصلہ بات سے بات وسا اللہ معاف کرے، مجھے ان کی بات میں اس قدر کھو گیا، یہ ان کی ذاتی بات ہے، اور اللہ ہی ان کو اس بات دیتے کہ آپ نے کہا مجھے فرمایا کہ پہلی ملاقات میں کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میں کسی اپنی فیملی ممبر کی اصلاح کی کوشش کر رہا تھا،
تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ان کو مت سمجھاؤ، ان کے دل میں ادب نہیں ہے، انہیں تمہاری بات نہیں سمجھ آئے گی، کہ حضور نے خود مجھے یہ فرمایا، ان کا مقام ایسا تھا اور ہے، اللہ ہی ان کو جزا دے۔ تو یہ وہ ایک دم مجھے بات یاد آئی، فَتُصِيبُوا کہ تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ، اور مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ پھر بعد میں تمہارے پاس سوائے پشیمانی کے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی کوئی کہہ سکتا ہے مطلب پلیوں کٹ لے، پچھلی آیات دیکھ لو اور اگلی آیت دیکھ لو، اللہ نے کہا لا علمی کی وجہ سے نقصان ہوگا، اب آگے اللہ کہہ رہا ہے ایک بات کا علم رکھو، حکم کے جملے سوری امر کا سیغہ ہے، کس بات پہ علم رکھو، یہ آیت میری ریکویسٹ ہے آنکھیں بند کر کے سنیں آپ سے ترجمہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یہ یاد رکھو، اس بات کا علم رکھو کہ حضور تم میں موجود ہیں، حضور تم میں موجود ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، رسول اللہ، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یاد رکھو حضور تمہارے اندر موجود ہے، تم میں موجود ہے۔ لو یطیعکم، اگر وہ تمہارا کہا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے، جو تم چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے رہتے ہو، کھول لو جس نے آنکھیں کھولنی، لیکن دل اپنا باندھی رکھنا۔ کوئی اگر تم جو چھوٹی چھوٹی کی فلاں دینی چاہتی ہو، جو مجھے فلاں مل جائے فلاں مل جائے، اگر وہ تمہاری کئی باتیں مان لیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم خود بیٹا مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اور اللہ یہ کہ تم تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی، ایمان کی محبت، مصطفیٰ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا۔ کس سے؟ گناہ سے، نافرمانی سے مطلب ناشکری سے، اور گناہ سے تمہارے دل کو پاک کر دیا۔ اب آپ دیکھو یہ سیکوینس ہے، کس کے دل کو؟ گناہ، ہم کہتے ہیں نا گناہ چھوڑ دو، گناہ کہنے سے نہیں چھوٹتا، گناہ مصطفیٰ کی محبت دل میں آتی ہے تو چھوٹتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے دل کو 3 چیزوں سے پاک کر دیا، والفسوق والعصیان، اللہ کر رہا اللہ اکبر، اور تمہیں اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ، ہدی للمتقین، یہی وہ لوگ جن کے دل میں ہدایت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اور یہ سارا کچھ کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے میلاد کی محفل، فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ سب کچھ اللہ کا تم پہ فضل ہے اور اللہ ہی کی نعمت ہے۔ واللہ، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، علیم بھی ہے، جاننے والا۔ علم اور حکمت اللہ کی یہ صفات اسی کو عطا ہوں گی جس کے دل میں محبت و ادب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔